الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان چل رہا ہے۔ اس حوالے سے بات یہاں تک پہنچی تھی
کہ مدینہ میں اوس و خزرج کے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مدینہ بھیجا تھا تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کریم سکھلائیں۔ یہ دونوں صحابہ انہوں نے مدینہ میں ایسی محنت کی کہ مدینہ کے گھر گھر میں قرآن کا چرچا ہونے لگا۔ چونکہ مدینہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر چکے تھے کہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، ہم آپ پر اپنی جان لٹا دیں گے، مال لٹا دیں گے، غرض جو آپ مانگیں گے ہم وہ حاضر کر دیں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرکین مکہ کی چیرہ دستیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو کسی پل قرار نہیں ہے، مشرکین مکہ انہیں ہر وقت ستانے کے در پہ رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت اختیار کی۔ جب یہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی یا بیٹا سلمہ جن کا نام تھا ان کو لے کر جب یہ مکہ سے نکلنے لگے تو مشرکین مکہ نے انہیں گھیر لیا اور ان سے ان کی اہلیہ کو چھین لیا اور اسے مکہ لے جا کر قید کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بچ کر وہاں سے نکل آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال تک مشرکین کی قید میں رہیں، پھر اس کے بعد مدینہ میں آ کر اپنے شوہر سے ملی۔ یوں مدینہ کی طرف ہجرت شروع ہو گئی۔ جس صحابی کو جب بھی موقع ملتا دن میں یا رات میں وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے تھے، تو کئی صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ اب یہاں مکہ میں کچھ چند صحابہ رہ گئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی تھے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ انہیں تو ایک پناہ گاہ میسر آ گئی ہے، یہ تو مکہ چھوڑ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے جو ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی جسے دار الندوہ کہا جاتا تھا، دار الندوہ میں ایک بھرپور میٹنگ بلائی تھی جس کے اندر مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سربراہوردہ لوگ موجود تھے۔ ابو جہل موجود تھا، عتبہ اور شیبہ موجود تھے، سارے لعین وہاں جمع ہوئے۔ شیطان لعین بھی ایک نجدی کی شکل میں اس میٹنگ میں موجود تھا، بوڑھا بن کر آیا ہوا تھا۔ مشورہ شروع ہوا کہ محمد کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ایک رائے یہ آئی کہ محمد کو خود ہی مکے سے نکال دیا جائے۔ تو شیطان جو کہ محفل میں موجود تھا اس نے کہا کہ یہ کیسی بے وقوفانہ رائے ہے تمہاری، مکے سے تو یہ ویسے ہی جا رہے ہیں،
اگر تم انہیں نکال دو گے تو انہیں ایک پناہ گاہ میسر آ گئی ہے، اسے مرکز بنا کر تم پر حملہ کریں گے اور تم سب کو قتل کر ڈالیں گے، لہذا تم اپنے ہاتھوں سے اپنی موت لکھ رہے ہو۔ اس رائے کو اس نے مسترد کر دیا۔ دوسری رائے یہ آئی کہ محمد کو بیڑیوں سے باندھ کر، زنجیروں سے باندھ کر قید کر دیا جائے۔ شیطان نے یہ رائے بھی مسترد کر دی، اس نے کہا کہ تم جو ان کے جانثار ہیں، جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جو ان کے وفادار ہیں، تم ان سے واقف نہیں ہو، وہ تو ایک حملہ کر کے انہیں چھڑا کر لے جائیں گے، پھر تم لوگوں کی خیر نہیں ہے۔ چنانچہ ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ اس طرح کر لیا جائے کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی، ان کی ایک ٹیم بنائی جائے جو سب مل کر محمد کو قتل کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ مشورے ہو رہے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حمایت اس وقت مکہ میں موجود نہیں تھا۔ ابو طالب تو رہے نہیں تھے، اور کوئی ان کے قد کا آدمی موجود نہیں تھا جو حضور کی حمایت کرتا تھا۔ انہیں کوئی خوف ہی نہیں تھا مشرکین مکہ کو۔ تو یہ مشورہ، ایک رائے دی گئی کہ تمام قبائل کے لوگ مل کر، ایک آدمی تمام قبیلوں کا مل کر محمد کو قتل کر ڈالتے ہیں، سب مل کر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الزام ایک پر نہیں آئے گا، مختلف لوگوں پر الزام آئے گا تو بنو ہاشم کس کس کو قتل کریں گے، لہذا 100 اونٹ دیت دے کر ہم لوگ جان چھڑا لیں گے۔ اس رائے کو شیطان نے بڑا پسند کیا، اس نے کہا کہ یہ رائے زبردست ہے۔ یہ ادھر اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ نے اپنی تدبیر فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ہجرت کی تیاری کیجیے۔ دوپہر میں کڑکتی دھوپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلے اور بڑے حیران ہوئے کہ آج دوپہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، کوئی اہم معاملہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ حکم کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر ہجرت کا حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ساتھی کون ہوگا؟ فرمایا ساتھی آپ ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گویا یہ سن کر خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک امتی محمد الرسول اللہ کا، نبی کا ساتھی بن رہا ہے سفر میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، رسول اللہ میری سواری، میری اونٹنیاں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اونٹنی تو لوں گا لیکن قیمت ادا کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام میں اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہیں فرمایا کہ یہ امانتیں ہیں میرے پاس، یہ فلاں 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 کی امانت ہے، یہ آپ جن جن کی امانتیں ہیں ان کے سپرد کر کے صبح آپ بھی مدینے آ جانا، اور اپنی چادر بھی حضرت علی کو مرحمت فرمائی، فرمایا کہ یہ چادر پہن کر یہاں لیٹے رہو۔ یہ جو تقریباً 10 یا 12 لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ قتل کرنے پر متعین ہوئے، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور آپس میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو آج محمد کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ تو ہمیں ڈراتا تھا، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا تھا، آج دیکھو ہم اس کو قتل کرنے والے ہیں، آج یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن تدبیر تو اللہ کی چلتی ہے۔ رات کے پہر
پچھلے پہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ نکلیں. دروازے پر پہرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کر باہر نکلے اور آیت مبارکہ تلاوت کی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت پڑھتے ہوئے ایک اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی کی بھری اور سب کے سروں پر ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے وہاں سے نکل کے چلے اور سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے. وہ پہلے سے تیار تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹیاں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک توشہ دان تیار کیا تھا جس میں کچھ کھانا تھا اور کچھ ضرورت کی چیزیں تھیں. اسے باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی تو حضرت اسماء کا جو کمر بند تھا آپ نے اسے اتارا, کمر بند نکال کے اس کو 2 ٹکڑے کیا, 2 ٹکڑے کر کے وہ توشہ دان کو باندھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا, یعنی 2 کمر بندوں والی. یہ حضرت اسماء کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور تشریف لے گئے. تفصیلی واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی بیان کر رہا ہوں. غار ثور کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے روک لیا, فرمایا میں اندر جا کے صفائی کر لوں کہ شاید کوئی کیل کانٹا کو کیڑا وغیرہ ایسا نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچا دے, نقصان پہنچا دے. حضرت ابوبکر صدیق نے اندر جا کر صفائی وغیرہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلا لیا. اور یہ جو باہر محاصرہ کر کے بیٹھے تھے یہ جھک مارتے رہے. شیطان آیا ان کے پاس, کہنے لگا تم اتنی رات میں کیا کر رہے ہو کھڑے ہو کر؟ کہنے لگا محمد کا انتظار کر رہے ہیں, باہر نکلے تو ہم ان کو قتل کریں گے. شیطان نے کہا وہ تو جا بھی چکے ہیں یہاں سے, تم اپنے سروں میں مٹی نہیں دیکھ رہے ہو, تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر چلے گئے ہیں یہاں سے, تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ بڑے حیران ہوئے. اندر جب گھر میں گھسے تو دیکھا حضرت علی سوئے ہوئے. حضرت علی کو پکڑ کر بیت اللہ میں لے آئے, حرم میں, مکہ میں لے آئے, بیت اللہ میں لے آئے, مسجد حرام میں. اور یہاں آ کر حضرت علی سے پوچھا کہاں ہے بتاؤ. حضرت علی نے کہا مجھے کیا پتا, میں تو سویا ہوا تھا, مجھے بتا کر تھوڑی گئے. بڑا انہوں نے تلاش کیا, کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں, حتیٰ کہ اس غار تک پہنچ گئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آرام فرما تھے. وہاں پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ یہ تو سامنے آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مدد آئی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے, اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ اس پر جالا تن دو. مکڑی نے جالا تن دیا. کبوتر نے آ کر اپنا گھونسلہ بنایا اور رات میں اس نے انڈے بھی دے دیے. جہاں مکڑی کا جالا تنا ہوا ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ میں کوئی عرصہ ہو گیا داخل ہی نہیں ہوا ہے, کیونکہ مکڑی ایسی جگہوں پر جالا تنتی ہے. مکڑی کا جالا بڑا کمزور ہوتا ہے, اگر کوئی داخل ہو جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ تو بالکل صحیح سلامت جالا تھا. انہوں نے دیکھا مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے, کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں, کہنے لگے یہاں تو کوئی بھی نہیں گیا, عرصہ ہو گیا. لیکن اگر وہ صرف جھک کر اپنے پاؤں کی طرف ہی دیکھ لیتے تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے. یہ بہت اونچی جگہ پر ہے غار ثور. آج بھی اگر کوئی جائے تو کوئی 1.5-2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں, 4 گھنٹے, اتنی اونچائی پر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایک شخص تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے, عبداللہ بن اریقیط اس کا نام تھا, انہیں 2 اونٹنیاں دیں. فرمایا 3 دن کے بعد غار ثور پر آنا اور ہمیں مدینہ لے جانا غیر معروف راستوں سے, جو راستے عام طور پر چلنے کے نہ ہوں ان راستوں سے ہمیں مدینہ لے جانا, کیونکہ یہ راستوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے عبداللہ بن ابی بکر. وہ روزانہ رات کو غار میں آتے تھے اور آ کر پورے دن کی جو مکہ کے مشرکین کی جو بھاگم دوڑیاں ہوتی تھیں, ان کی جو رپورٹس ہوتی تھیں,
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے جن کا نام تھا عامر بن فہیرہ۔ وہ روزانہ صبح اور شام کو اس راستے پر اپنی بکریاں لے کر آتے تھے بکریاں چرانے کے لیے، اور اوپر غار تک لے جاتے تھے بکریوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بکریوں کا دودھ نوش فرمایا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر لگ گیا تھا۔ آپ کے غلام بھی خدمت پر لگ گئے، آپ کے دوست بھی خدمت پر لگ گئے۔ عبداللہ بن اریقیط حضرت ابو بکر صدیق کا دوست تھا۔ یہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن انہیں حضرت ابو بکر صدیق کو ان پر اعتماد بڑا تھا، اور عبداللہ بن اریقیط بھی اعتماد پہ پورے اترے۔ انہیں پتہ تھا کہ حضور غار ثور میں ہیں لیکن بتایا نہیں کسی کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی نیکی تھی۔ یہ اتنی بڑی نیکی تھی کہ اگر شروع دن سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئے جتنی نیکیاں کریں وہ سارے لوگوں کی ساری نیکیاں اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کی ان 3 راتوں کی جو نیکی ہے یہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، صدیق اکبر کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اتنی بھاری نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق مجھے اپنی صرف 2 نیکیاں دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں رکھ لیں، ایک غار والی نیکی دے دیں اور ایک جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اس دن جب ارتداد ہر طرف سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، ہر طرف سے ارتدادی سرگرمیاں شروع ہو گئی تھی، ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر اس ارتداد کو بھی ختم کیا، اسلام کو اثر نو دوبارہ مدینہ میں نافذ کیا، ارد گرد میں نافذ کیا، اور فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ کے جانور کی رسی تک نہیں دے گا میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ اس دن کی نیکی ابو بکر صدیق، یہ 2 نیکیاں مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں رکھ لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اتنا بڑا مقام، اور اس غار والی رات میں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ مشرکین تو بالکل غار کے دہانے پر آ کر کھڑے ہو گئے تو آپ تھوڑے گھبرا گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت قرآن کی آیت نازل فرمائی، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ تم دونوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت میں شامل فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ محمد کے ساتھ ہے اسی وجہ سے تمہیں بھی اللہ بچا لے گا، نہیں فرمایا اللہ تم دونوں کے ساتھ۔ اللہ کی معیت حضور کے ساتھ بھی ہے اور ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ہے، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھٹک نہیں سکتے۔ اور قرآن کی اس آیت سے لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بدبخت یہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق مسلمان نہیں رہتے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اسلام سے، وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت ثابت ہے۔ چنانچہ 3 دن آپ نے اس غار میں گزارے، اور 3 دن کے بعد وہ عبداللہ بن اریقیط کو جو 2 اونٹنیاں دی تھی وہ اونٹنیاں لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار سے نیچے اترے اور ان اونٹنیوں پہ سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہ کفار مشرکین نے جب دیکھا کہ اب کوئی ہمارا بس نہیں چل رہا، ہمیں تو کہیں مل ہی نہیں رہے، انہوں نے انعام کا اعلان کیا کہ جو آدمی بھی ان دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے ایک کے بدلے میں 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، یعنی 200 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ یہ طریقہ آج بھی رہے، اگر کوئی مجرم کسی کو نہیں ملتا ہے تو پھر اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو اگر کوئی پکڑوا دے تو اتنے لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔
تو انعام کی لالچ میں بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ انہی میں ایک شخص تھا سراقہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے، لیکن اس پختہ زمین میں اس کا گھوڑا دھنس گیا، باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے گھوڑے کو نکال دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں، میں آپ کے پیچھے دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کا گھوڑا نکل گیا، واپس جانے لگا۔ پھر دل میں لالچ نے سر ابھارا کہ 200 اونٹ ملیں گے، 200 اونٹ ملیں گے۔ دوبارہ پیچھے آیا، دوبارہ اس کا گھوڑا دھنس گیا۔ 3 مرتبہ اس کے ساتھ ایسا ہوا، سراقہ کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں نہیں آؤں گا آپ کے پیچھے، ایک تو آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا گھوڑا نکل آئے، دوسرا آپ مجھے ایک امان نامہ لکھ کر دیں جس میں آپ جب طاقت حاصل کر لیں گے، آپ کو جب غلبہ حاصل ہو جائے گا، جب آپ کو قوت حاصل ہو جائے گی تو مجھے آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو امان نامہ لکھ کر دیا اور فرمایا سراقہ تو سوچ اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے، کسریٰ کے کنگن جب تو نے پہنے ہوں گے اس وقت تیری کیا حالت ہوگی۔ تو یہ سراقہ ابن مالک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کسریٰ کے کنگن آئے، ایران فتح ہوا، کسریٰ کے کنگن جب مدینہ میں آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کسریٰ کے کنگن سراقہ ابن مالک کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یہاں سچ ثابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے کہا کہ سراقہ جاتے ہوئے اگر کوئی ہماری تلاش میں آ رہا ہو تو انہیں بھی واپس کر دینا۔ تو سراقہ جب 3 مرتبہ اس کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا، اب جب واپس جانے لگا تو راستے میں جو کوئی حضور کی تلاش میں آ رہے تھے وہ ان کو واپس کرتا رہا، کہنے لگا میں آگے تک دیکھ کر آ گیا ہوں، کوئی نہیں، میں بڑی دور تک دیکھ کر آیا ہوں، کوئی نہیں ہے، اس لیے واپس ہوں۔ آگے راستے میں ایک اور قافلے کے ساتھ ایک اور پارٹی جس میں کوئی 15-20 لوگ تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ ان کی نظر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو روایات میں آتا ہے کہ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان ایسا طوفان اٹھا کہ وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضور سے کہا رسول اللہ دعا کیجیے، ہم تو کس مصیبت میں پھنس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ طوفان تھم گیا، وہ سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، سب مسلمان آئے تھے حضور کی تلاش میں کہ 200 اونٹ ملیں گے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ انشاءاللہ بقیہ واقعات اگلا جمعہ۔ ایک بات بڑی کافی عرصے سے میں آپ حضرات کے سامنے بار بار کہتا رہتا ہوں، دوبارہ بھی آج کہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں مانگنے والے بہت آتے ہیں، میں نے بڑی مشکل سے یہ عورتیں، یہاں ایک مجمع لگ چکا تھا عورتوں کا جس میں جوان لڑکیاں اور دوسری ان سب مل کر اس دروازے پر اس دروازے پر اس دروازے پر ایک مجمع سا یہاں لگا رہتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کو ہٹایا یہاں سے، بڑی محنت کی، ہمیں کوئی 1 مہینہ لگا ان کو ہٹاتے ہٹاتے، آخر کار یہ دروازے ہمارے خالی ہو گئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں اکثر نمازوں میں ایک دن میں 2 نمازوں میں 3 نمازوں میں بھکاری آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، یہاں اعلان کرتے ہیں اور رونا دھونا لگاتے ہیں اور باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پھر رونا دھونا لگایا۔ پرسوں تو ایک خاتون آئی تھی اور وہ ادھر مسجد میں کھڑے ہو کے اور جو شور شرابہ انہوں نے کیا یہاں، اور پھر اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے الگ شور شرابہ کیا۔ میں آپ سے کئی مرتبہ یہ درخواست کر چکا ہوں۔ میرے پاس ایک نمازی آئے، مجھے کہنے لگے امام صاحب آپ ان کو منع نہیں کرتے، یہ نماز کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں تو جو نماز باقی پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز میں خلل ہوتا ہے، تو یہ صرف ٹھیکہ میں نہیں اٹھایا ہوا ہے، سارا کام میں نہیں کرنا ہے، یہ کچھ آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، یہ نہیں بنتی ہے آپ کی ذمہ داری۔ میں مصلی سے بیٹھ کے شور کروں کہ بھائی آپ بیٹھ جاؤ،
یا جس کے نزدیک وہ کھڑا ہو وہ اس کو پکڑ کے بٹھا دے، یہ زیادہ مناسب ہے، یہ زیادہ مناسب ہے نا کہ جس کے نزدیک کھڑا ہوا ہے اس کو پکڑ کے بٹھا دے، اس کو کہیں گے آپ باہر چلے جائیں، یہاں شور نہ مچائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی نمازی کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو پکڑ کے بٹھا دے، اور بعض تو اس قسم کے ٹھیٹ ہوتے ہیں کہ انہیں اگر کوئی پکڑ کے بٹھائے بھی سی تو وہ نہیں بیٹھتے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے کہا ہے کہ اس طرح کے جو اعلان کرنے والے، اول تو یہ ہے کہ آپ ان کو بٹھا دیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کو پیسے نہ دیں، ان کو پیسے دینے سے آپ کا صدقہ ادا نہیں ہوتا، آپ لوگ بھی برابر کے قصوروار ہیں، جو بھی یہاں مانگنے آتا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں، اسی لیے تو آتے ہیں، ان کی پوری ٹیمیں ہوتی ہیں، ایک یہاں سے پیسے لے کے جاتا ہے، وہ جا کر دوسروں کو بتاتا ہے کہ وہاں اتنے ملتے ہیں وہاں جاؤ، ایسا نہیں ہوتا، ایک نماز میں ایک اعلان کرتا ہے، دوسری نماز میں پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے، اگلی نماز میں بھی تیسرا کھڑا ہوتا ہے، اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض نمازی کہتے ہیں کہ امام صاحب منع نہیں کرتا، اور بعض یہ سمجھتے ہیں اگر میں منع کروں تو بعض یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں امام کو کیا تکلیف ہے۔ بھائی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے تکلیف ہے یہاں اعلان کرنے سے، اور اس اعلان کرنے سے صرف مجھے ہی نہیں، بہت سارے نمازیوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو بقیہ نماز پوری کر رہے ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پوری کر سکتے، نماز میں بھول جاتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے، وہ مانگے باہر کھڑے ہو کے مانگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہاں اعلان کرنے سے اعتراض ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کرے کہ اگر کوئی اعلان کر رہا ہے اس کو پکڑ کے بٹھا دے، اور اگر وہ باہر جا کے وہاں کھڑا بھی ہوتا ہے مانگتا ہے تو اس کو آپ کچھ نہ دیں، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ ایک تو مسجد میں کھڑے ہو کر، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ سے مانگنا چاہیے، مسجد میں کھڑے ہو کر غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور دوسرا ڈھٹائی سے مانگ رہے ہیں۔ یہ پورے گروہ یہ آپ لوگ بناتے ہیں، یہ مانگنے والوں کو جو ہمت ملتی ہے یہ آپ لوگ دیتے ہیں۔ یہ ہمت کیسے ملتی ہے ان کو ہمت؟ کہ آپ ان کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کو پیسے دیتے ہیں، جب آپ ان کو پیسے دیتے ہیں تو ان کی ہمت بنتی ہے، تو وہ اور زیادہ جرت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ اور اب تو نیا ٹرینڈ ہے کہ بن ٹھن کر آتے ہیں مانگنے کے لیے، تاکہ کسی کو یہ وہم و گمان نہ ہو کہ یہ مانگنے والا ہے، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ تو کھاتا پیتا آدمی ہے، بیچارہ مجبوری میں مانگ رہا ہو، حالانکہ اس کا کام ہی یہی ہے۔ وہ ایک مانگنے والا یہاں آیا تھا بڑا فٹ میں، اس نے سوٹڈ گٹڈ آدمی، اس نے اعلان کیا، باہر کھڑا ہو گیا، تو ایک نمازی کہیں دور سے کوئی آیا ہوا تھا، اس نے جب اس کو دیکھا، وہ نمازی اس کے پاس چلا گیا، میں بھی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، میں اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ جو ہے نا باہر کھڑے ہو جائیں، یہاں آپ شور نہ مچائیں۔ وہ ایک نمازی کہیں سے آیا تھا بیچارہ، اس نے یہاں نماز پڑھی، وہ اس کے پاس چلے گیا، اس نے اس سے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو فلاں جگہ دیکھا تھا، آپ نے وہاں بھی یہی کہانی سنائی تھی، آج آپ نے پھر یہی کہانی سنائی، ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، آپ کی یہ کہانی ختم نہیں ہو رہی۔ یعنی وہ مانگنے والا ہی تھا، سوٹڈ پوٹڈ اس لیے تھا کہ تاکہ لوگ یہ گمان کریں کہ یہ کھاتا پیتا آدمی ہے، مجبوری میں مانگ رہا ہے۔ مجبوری کوئی نہیں ہوتی، ان کا دھندا یہی ہے۔ اب جس آدمی کو ایک دن کی 5,000 روپے دہاڑی مل رہی ہو، اس کو کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ کسی کمپنی میں کام کرے 30-35,000 روپے میں۔ ایک نماز میں جس کو 1,000 روپے ملے، 5 نمازوں میں وہ مانگے 5,000 روپے اس کی دہاڑی بن جائے، وہ کہاں کام کرے گا؟ وہ تو کام نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہی بہت زبردست دھندا ہے، اور یہی کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اس میں آپ حضرات کی بھی کچھ ذمہ داری ہے اور کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ آپ حضرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ دیں، اور کسی کے ساتھ کوئی کھڑا ہو اس کو پکڑ کے بٹھا دے کہ بھائی آپ باہر چلے جائیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان کو یہاں سے نکالا ہے، آپ کی مہربانی، آپ سے دستبستہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کو نہ دیا کریں۔ آپ دیتے ہیں، اسی وجہ سے یہ آتے ہیں، خود بھی آتے ہیں اوروں کو بھی بھیجتے ہیں، ان کی پوری ٹیمیں ہوتی ہیں، ان کا پورا محلہ میں نے دیکھا ہے، پورا محلہ ان کا ہے، پورے سب مانگنے والے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، کاریں ان کے پاس۔ ان کی ایک مخصوص پہچان ہے، وہ پہچان بھی مجھے پتہ ہے، میں ان کی شکل دیکھتے پہچان جاتا ہوں کہ یہ مانگنے والے ہیں۔ اس کا کام یہی ہے، دھندا یہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کوئی دینا چاہے تو نماز کے بعد دے سکتے ہیں۔